واقعی گراؤنڈ لیول پہ ان کے ساتھ ان کی اسی چارپائی پہ یا اسی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھتوں کے اوپر وہ نیچے تو پانی ہی پانی ہے، وہاں لیٹے سوئے لیٹرز آگے ممکن تو ہی نہیں پتہ ہے. لوگ چلے کہ کھلی آنکھوں سے ہی انہوں نے دیکھا پتہ ہے چلے کہ دھرنے اور واقعی آپ احتجاج کو کر ان کی کے. فکر بھی ہے، اور آپ ان کو جو آپ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، جو اربوں خربوں ڈالرز آپ اکٹھا کرتے ہیں، وہ آپ خرچ وہاں بیٹھ کے کریں نا. آپ سامنے کریں کیا بالکل صحیح ہے. کرنا ہے، آج پتہ کل تو چلے گا فارغ ہی عوام ہیں، کو. تنخواہ بند ہے آج کل. بالکل تو ایسا ہی ہے. بہرحال بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رہے گی اور معاملات ہیں بھی زیر بحث آئیں گے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پہ لینی ہوگی اور بریک بریک کے کے بعد بعد انشاءاللہ ہم ضرور بتائیں گے، کچھ ڈینگی مچھر کے حوالے سے مزید ڈسکس کریں گے. مزید اس کے بارے میں بتائیں گے. ایک بریک لے رہے ہیں، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرما ہیں اور صحت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور موضوع گفتگو آج ڈینگی کے حوالے سے ہے، کیونکہ بہت سارے سوالات ڈینگی کے اوپر موصول ہو رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے. ڈاکٹر صاحب بہت ساری چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے. اب جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ چیزوں کو غیر ضروری طور پر بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، جس میں پپیتے کا ایک آپ نے بتایا کہ پتوں کا استعمال وغیرہ ہے. اس کے علاوہ اور کیا کچھ ہے اس میں جو کارآمد ثابت ہو سکتا ہے یا مفید ہے؟ ایک تو آپ نے الائچی کا تذکرہ کیا، دوسرا کچھ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے جو باتیں ہو رہی ہیں، کتنی صداقت ہے کہ سٹرس فروٹ کا آپ نے جیسے بتایا بہت ساری اس کی فیملی میں آتے ہیں. اس میں جو ہے وہ گریپ فروٹ ہے جس کو چکوترا کہا جاتا ہے، اور اس طرح اور بہت ساری چیزیں کتنی افیکٹو ہیں واقعتاً؟ دیکھیں، کبھی بھی باڈی سے زہر نکالنے کے لیے، عضلاتی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے سٹرس جتنے بھی فروٹس ہیں، اس میں چاہے لیمبو ہو، آپ اس میں مالٹا اورنج وغیرہ میں نے ذکر کیا، یا چکوترا کا آپ نے ذکر اچھا کیا. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت، ایک چیز اور شامل کر لوں گا، کیونکہ اس میں بخار میں کیفیت یہ ہے کہ جوڑوں میں درد اور جسم میں درد کی بھی کیفیت ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا یہ تضاد نہیں ہوگا کہ ہم کھٹی اور ترش چیزوں کا استعمال کریں، یا خاص طور پہ جیسے چکوترے کا استعمال بہت زیادہ کھٹا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی. دیکھیں، اس کا استعمال ہوگا کالے نمک کے ساتھ، اور کالا نمک بھی ہمیں اوریجنل نہیں مل رہا، نہیں ملتا. تو وہاں آپ کو جانا ہوگا لال نمک کی طرف. ٹھیک ہے. تو وہ جب آپ چیز ملا لیتے ہیں نا، تو اس کے مضر اثرات جو کرنے. اچھا، مزاج کا بھی معاملہ ہے اس وقت. اب یہ جو ڈینگی کا مرض ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کوئی بھی وائرس جب یہ ڈینگی ٹائپ کا ہوتا ہے تو یہ عضلاتی کیفیت پیدا کر رہا ہے. عضلاتی کیفیت، زہریلی کیفیت ختم کرنے کے لیے آپ کو لیمو ٹائپ سٹرس رس والے فروٹس آپ کو لینے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ نقصان نہیں کریں گے. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اگر گلا خراب ہے، کہ آر ٹی آئی ہوا ہوا ہے، جی. کسی کو ریسپریٹری ٹریک انفیکشن ہوا ہوا، اور اپر آر ٹی آئی ہوا ہوا ہے، کہ گلا خراب ہے، کان میں انفیکشن ہے، ناک میں انفیکشن جی. ہے، ٹونسلائٹس ہے، فرنجائٹس ہے، میگزیلری ہو رہا ہے، تو وہاں پہ جا کے آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ وہ مزید گلا پکڑ لے گا، بالکل گلے میں ٹھیک ہے. سوزش اور سسٹ پیدا کر دے گا. جی. تو وہاں احتیاط کرنی ہے. آپ نے دہی سے احتیاط کرنی ہے، آپ نے لیمو سے بالکل احتیاط ٹھیک کرنی ہے. ہے، ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے. مگر ڈینگی کے مریض کا گلا نہیں خراب ہوتا عموماً. جی. اچھا، اس وقت بھی دو قسم کے بخار، فیور مارکیٹ میں چل رہے ہیں، جی. پبلک میں چل رہے ہیں. ایک تو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے گلا خراب ہو رہا ہے، جی. کیونکہ گرمیوں کی وجہ سے دن میں گرمی ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی، کولڈ ڈرنکس، اور باہر ٹھیلوں پہ جو آرٹیفیشل دودھ والا شربت مل رہے ہیں، یا دیگر چیزیں، یا گنے کا رس بھی، جس طرح چیزیں تیار ہو رہی ہیں، تو وہ لے رہے ہیں ہم ٹھنڈا ٹھنڈا. اور گرمی کی وجہ سے شام میں جو ہے وہ اور زیادہ گر رہی ہے رات میں، اور رات میں تھوڑا سا موسم تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو فیور ہو رہا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، وہ بخار کی کیفیت، وہ آر ٹی آئی ہو رہا ہے. تو اس میں گلے کی خرابی، ہلکا سا نزلہ، رات کو کھانسی، بچوں کے کھانسنے کی آوازیں، سینہ جام. تو یہ والی ایک میں عام فہم الفاظ بھی استعمال کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جی. تو یہ الگ ایک فیور ہے. اس کے اندر لیمو قطعاً نہیں لینا ہے، اس کے اندر دہی ٹائپ کی کوئی چیز قطعاً نہیں لینی ہے. نہیں لینی. مگر ڈینگی کا ایشو کچھ اور ہے، کیونکہ یہ ایک زہریلا مچھر ہے، زہر ہے. آپ نے اس کو ہلکا نہیں لینا. حقیقی طور پہ یہ جان لیوا مرض ہے ڈینگی. بالکل ٹھیک ہے. کہ ڈینگی کا مرض یہ مچھر ہے. ہم نے اس کی احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہے. سوال سے بڑھ کے میں آگے جا رہا ہوں آپ کی بات پہ، کہ کچھ اور چیزیں بھی بتانا چاہ رہا ہوں. کہ مچھر کی نشانی ہے کہ ڈینگی کا مچھر 1-1.5 فٹ 2 فٹ سے زیادہ اونچا نہیں اڑ نہیں اڑ سکتا. سکتا. تو آپ نے اپنے پاؤں پہ احتیاط کرنا ہے. کسی بھی قسم کا
کیمیکل والے لوشن لگانے سے بہتر ہے سرسوں کا تیل، تارے میرے کا تیل لگا لیجئے، بالکل ٹھیک ہے. اپنے ہاتھ پیروں میں لگا لیجئے، کیونکہ آپ لیٹتے ہیں تو پھر وہ ہاتھ پاؤں بھی چہرہ بھی آپ کا اس کی صدمے آنے کا اندیشہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. عصر سے مغرب اور صبح فجر سے لے کے کوئی 8 بجے تک کا وقت ایسا ایسا ہی ہے کہ اس وقت آپ اپنی کھڑکیاں دروازے بند کر لیجئے اور کوئی دھواں جلا لیں. اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئل یا چیزیں نہیں جلاتے تو کوئی کوئلہ یا کوئی ایسی چیز جلا کے